الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سلطنت مصطفیٰ یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا موضوع ہے فیس بک کیا ہے اور اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں، اس کی مقبولیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک کریں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، پہلے بھی کئی ویڈیو موبائل کے حوالے سے، نیٹ کے حوالے سے ہم بنا چکے ہیں، وہ آپ ہمارے چینل پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور آج بھی انہی سے جڑی ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، فیس بک کیا ہے، آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ماہر جناب خورشید اقبال صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مشہور مگر بدنام ویب سائٹ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یعنی فیس بک ایک سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق آج فیس بک کے فعال ممبران، یعنی ان کو یوز کرنے والے ممبران کی تعداد 80 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعداد کتنی بڑی ہے۔ صرف چین اور ہندوستان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی ملک کی آبادی سے زیادہ انسان فیس بک کے شہری ہیں۔ آخر یہ کیا ہے فیس بک؟ لیکن اس سے قبل میں آپ کو کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کیا ہے، اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس دراصل ایسی ویب سائٹ ہے جن کے ممبر آپس میں پیغامات، تصاویر، ویڈیو اور دوسری فائلوں کا تبادلہ ریئل ٹائم میں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں، مختلف موضوعات پر آپس میں بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان ویب سائٹ کو ایک مجازی کلب ہاؤس کے لے لیں یا پھر گاؤں کی چوپال، جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مجازی طور پر ملتے جلتے اور بات چیت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ اور ایک عام ویب سائٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک عام ویب سائٹ کا وزٹ اس میں صرف اسی مواد کو دیکھ سکتا ہے جو اس ویب سائٹ کے موجود نے اس میں اپلوڈ کیا ہوتا ہے، وہ خود سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، جبکہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے ممبران جب چاہیں اس سائٹ میں اپنی طرف سے نیا مواد شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ فیس بک کے ممبر ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس میں اپنی یا دوسری کی تصاویر، آڈیو، ویڈیو یا کچھ اور شامل کر سکتے ہیں جنہیں دوسرے ممبر بھی دیکھ سکیں گے۔ سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کا سلسلہ 20ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی classmates.com ہے، جس میں ممبر اپنا پروفائل بنا سکتا ہے اور اس کی مدد سے اپنے اسکول یا کالج کے دوستوں کو ڈھونڈ کر رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی ویب سائٹ جسے حقیقی معنوں میں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کہا جا سکتا ہے، وہ تھی 1997 میں قائم ہونے والی ویب سائٹ۔ پھر اس کے بعد تو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کا ایک سلسلہ چل پڑا، جو چلتے 2002 میں اور فرینڈ لسٹ بنی، پھر 2003 میں، اسی طرح 2004 میں اورک آؤٹ اور فائکر، 2005 میں اور 2006 میں یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر، اور 2011 میں گوگل پلس وغیرہ ویب سائٹ کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں میں نے صرف انہیں سائٹس کا نام ذکر کیا ہے جو بہت زیادہ مقبول ہیں، اور نہ اس قسم کی سائٹس کی فہرست کافی طویل ہے۔ گزشتہ برسوں میں مقبولیت کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوششوں میں مصروف عمل یہ ویب سائٹ نمبر 1 کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے
نئے نئے طریقے اختیار کرتی نظر آتی ہے، لیکن آخر کار فیس بک نے ان سب کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ فیس بک کی بنیاد مارک زکربرگ نے 2004 میں اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ ابتدا میں یہ ویب سائٹ صرف ہارڈویئر یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مخصوص تھی، لیکن جب 2006 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تو ایک انقلاب آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویب سائٹ نمبر 1 سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ بن گئی، اور آج کی دنیا کا ہر 8واں آدمی فیس بک کا ممبر ہے۔ تو یہ تھا فیس بک کا ایک مختصر سا تعارف۔ دعا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح سے اور نئی نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔